میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو پکارتا ہے، کوئی خدا کو، کوئی بندروں کو پوجتے ہیں۔ مثلاً بہت سے لوگ تو آج کل پیسوں کے پجاری ہیں۔ کون ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے؟ خود وہ کیسے ثابت کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے؟ میرے خیال سے آپ غلط جگہ پر نبی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہر کوئی اس میں اپنی تشریح شامل کر دے گا۔ چلیں پھر مجھے اپنی نبوت کا اعلان کرنے دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبیوں کو رہنمائی کرنی کیا ایسا چاہیے نہیں تو ہے؟ مجھے اعلان کرنے دیں۔ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ اس بحث کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں یہاں پیدا ہوا، لیکن میں پچھلے 2 سال سے انگلینڈ میں رہائش پذیر ہوں۔ میں کورونا کے بعد اپنے دوستوں کو یہاں دیکھنے آیا ہوں کیونکہ میں یہاں نہیں تھا۔ میں انگلینڈ میں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ خیر سے میں ڈیسٹ ہوں۔ میں سب مذاہب کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں سب کے عقائد کا احترام کرتا ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ لوگ بھی میرا اسی طرح احترام کریں۔ مذہب کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف بڑے پیمانے پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ ایک جنت اور جہنم ہے۔ میرے خیال میں ایک دوسرا جہاں بھی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ جنت ہے یا جہنم۔ آخرکار ہر کوئی اسی جنت میں جائے گا یا ہر کوئی اسی جہنم میں جلے گا۔ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی طرح اپنے غلطیوں کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی پر اس کے اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ مثلا میں نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا، میں اوپر والے سے بات کرنے جاتا ہوں۔ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، کیا سمجھے؟ میں ہر قسم کے لوگوں کا پوری طرح سے احترام کرتا ہوں۔ میرے خیال سے یہی اہم ہے۔ چلے میں اسلام سے ہی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں مسلمانوں کے ساتھ پلا بڑا ہوں۔ لوگ مسجد جا کر نماز پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کا احترام نہیں کرتے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ خدا کی نظروں میں تو یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو کیا لوگوں کی غلطیاں ہی آپ کے اسلام چھوڑنے کی وجہ ہے؟ نہیں تو میں نے اسلام اس لیے نہیں چھوڑا۔ میں نے خود کو کبھی کسی مذہب کا ممبر نہیں سمجھا۔ تو کیا بچپن سے ہی آپ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے؟ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو کوئی خدا کو، کوئی بندروں کو پوجتے ہیں۔ مثلا بہت سے لوگ تو آج کل پیسوں کے پجاری ہیں۔ تو پھر آپ خالق پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ آپ خدا پرست ہیں۔ بالکل۔ میں خدا پرستی کے متعلق اس معاملے کے بارے میں 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جس خالق پر آپ یقین رکھتے ہیں کیا وہ منطقی کام کرتا ہے؟ ہاں، اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ منطقی ہوتا ہے۔ چلے سمجھیں کہ آپ نے یہاں کوئی دکان کھولی اور آپ نے اس میں نوادرات رکھ لیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نوادرات کی دکان کھولتے ہیں تو ہم بتیاں روشن کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک گائیڈ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ کرنا ایک غیر منطقی کام ہے۔ ایک نامکمل دکان کھولنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ یہ ضروری ہے کہ یہ جگہ اپنی اہمیت ظاہر کرے۔ ہماری منطق بھی یہی کہتی ہے۔ اسی منطق کو لے کر میں کائنات کے بارے میں ایک سوال کروں گا۔ جب ہم نوادرات کی دکان کھولتے ہیں تو اپنی منطق کے مطابق ایک گائیڈ رکھیں گے جو لوگوں کو تمام آئٹمز کے بارے میں بتائے اور بتیاں روشن کرے۔ اسی طرح کائنات کے خالق نے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، نے بھی اس جگہ کی اہمیت ظاہر کی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نبیوں کی روشنی نہ ڈالے تاکہ اس جگہ کی اہمیت واضح ہو سکے؟ تو کیا یہ غیر منطقی نہیں ہوگا؟ خیر، میں یہ کہوں گا، آپ کہتے ہیں کہ نبی ہونے چاہیے، ہے نا؟ ہونا تو یہی چاہیے، کیونکہ گائیڈ اور روشنی کے بغیر تو ہم ایک دکان کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے۔ تو بغیر نبیوں کی رہنمائی کے کائنات کی اہمیت کیسے سمجھیں گے؟ ہم پہلے ہی متفق ہیں کہ خالق کا ہر کام منطقی ہوتا ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ لوگ اپنے اندھے عقیدوں کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی جہالت کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ ساری زندگی اپنی خواہشات دباتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ دنیا وہی ہے جو لوگ تصور کرتے ہیں۔ میں اس کو لوگوں کی خواہشات کا مجموعہ سمجھتا ہوں۔ ہمیں واقعی اس دنیا میں اپنے آپ کو اور ارد گرد لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جب ایک عام تصور بن جائے تو میرے خیال سے اچھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ میں جتنا ممکن ہو سکے ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گا، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جتنا زیادہ میں اپنی ارد گرد رہنمائی کروں گا اور پھر بدلے میں وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنمائی کریں گے۔ لیکن میں یہ پوچھوں گا کہ نوادرات کی سمجھ تو ہمیں تبھی آئے گی جب کوئی ایسا بندہ ہمارے ساتھ ہو جو نوادرات کا علم رکھتا ہو، ورنہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ $100 ملین کی مالیت کا آئٹم ہو اور کوئی بندہ جو کہ اس کی اصل قیمت سے واقف ہو، وہ اگر ہمیں نہ بتائے تو شاید ہم اسے $100 کا ہی سمجھیں۔ تو جب تک خالق خود اپنی طرف سے نبی نہ بھیجے، ہر کوئی اپنے طور پر تشریحات کرے گا، تاہم اس بنیادی منطق کے حوالے سے۔ تو پھر مجھے نبوت کا دعویٰ کرنے دیں۔
وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے ارد گرد لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ میرے خیال سے میں بہت اچھا اور ہمدرد انسان ہوں۔ میرا مطلب آپ یقین نہیں کریں گے اگر میں آپ کو بتاؤں، میرا اپنے خدا سے ایک الگ قسم کا تعلق ہے۔ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں بہت زیادہ سوچتا ہوں۔ خیر، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پھر اپنی نبوت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں تو نہیں، لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو رہنمائی کرنی چاہیے، تو کیا ایسا نہیں ہے؟ تو مجھے اعلان کرنے دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن پہلے میرے خیال سے تو میں بھی اپنے ارد گرد لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ تو کون یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ نبی خدا نے بھیجا ہے؟ وہ خود ہی اس بات کو کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ خود کو عالم فاضل ظاہر کر کے لوگوں کی رہنمائی کرے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی اس بات سے نمٹ لیں، تو اس کو نمٹنے سے پہلے چلیں اچھا ہے، کیا آپ کو بھی اس پوائنٹ کی تلاش تھی؟ میرا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا، جب ہم اسے منطقی طور پر دیکھتے ہیں تو یہ اس کے لیے منطقی نہیں ہے جس نے ہمیں غیر منطقی کام کرنے کی منطق دی۔ جی بالکل، ظاہر ہے لاجک تو ہے۔ میں لاجک پر سوال نہیں کرتا، میں لاجک تلاش نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ زیادہ غور کریں گے تو پاگل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے تو غور کیا۔ دیکھیے، ہم یہ بات نہیں، لیکن نہیں کہ میں لاجک کو سمجھتا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ لاجک ہوتی ہے، لیکن یہ غیر منطقی نہیں ہونی چاہیے۔ بنیادی منطق یہ ہے کہ کسی کو اس جگہ کی وضاحت کرنی ہے۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے کیوں بھیجا گیا؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ میرے خالق نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ تو ان بنیادی سوالات کی وضاحت کے لیے مجھے رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ تو نبوت کی روشنی مجھ پر کائنات کا مفہوم واضح کر دے گی، میری رہنمائی کرے گی اور سوالات کے جوابات دے گی۔ ایسے نبی کی موجودگی جسے خدا نے خود منتخب کیا اور جسے خود علم عطا کیا۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کا ہونا لازمی ہے، ورنہ ہم متفق ہیں کہ خالق کے ہر کام میں منطق ہے۔ تو کیا اس کے برعکس بات کا یہ مطلب نہیں کہ خالق نے نبی نہ بھیج کر غیر منطقی کام کیا؟ کیونکہ یہ ایک غیر دانشمندانہ قدم ہوگا۔ اصل میں مجھے آپ کی جو بات غیر منطقی لگی وہ یہ ہے کہ میرے خیال سے آپ نبی کو غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ میں بتاؤں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں باقی 2 سوال پوچھتا ہوں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، یہ مت سمجھنا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ نہیں، تو پھر مجھے سوال مکمل کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، 2 اور سوال بھی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے؟ میں یقین کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ موجود ہیں۔ ظاہر ہے اس دنیا میں یوں ہی تو نہیں آئے، ہم یوں ہی مرنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سب تو غیر منطقی ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں دوبارہ وہی کھلیں جہاں پہ مرتے وقت بند ہوئی تھیں۔ تو میں یہ پوچھوں گا کہ اس صورت میں کوئی جگہ ہے، شاید نہ جنت نہ ہی جہنم۔ تو آپ کو یقین ہے کہ کوئی جگہ ہے؟ بس سمجھ لیں کہ مجھے پتا ہے۔ آپ کو پتا ہے؟ جی ہاں۔ تو اب میں یہ پوچھوں گا کہ اگر خالق بھی ہے اور جنت اور جہنم جیسی جگہ بھی موجود ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں ہم مرنے کے بعد جائیں گے، تو ہمارا خالق کس اصول اور قانون کی بنیاد پر ہم سے سوال کرے گا؟ صحیح اور غلط کا فرق سمجھائے بغیر وہ کیسے ہمیں جنت یا جہنم بھیجے گا؟ کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ خیر، میرے خیال سے سب سے بڑا گناہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا ہے، کیونکہ ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ اگر آپ خدا کی مخلوق کا احترام نہیں کرتے، حتیٰ کہ سب سے پہلے آپ اپنا بھی احترام نہیں کرتے، تو بھی آپ کو دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کو ذلیل کرنا، اس کا دل توڑنا، اسے تکلیف پہنچانا، آپ جتنا زیادہ لوگوں کو تکلیف دیں گے اتنا ہی آپ کے اس جگہ جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے جسے جہنم کہتے ہیں۔ میں اس بنا پر فیصلہ کروں گا۔ چلیں تیسرا سوال ہے۔ آپ جتنا زیادہ اچھے ہیں۔ تیسرا سوال میرے بھائی، اگر خالق نبی کے ذریعے ہمیں کوئی معیار نہیں بتائے تو مجھے کیسے سمجھ آئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ کیا صحیح غلط کے بارے میں ذاتی نظریے نہیں بن جائیں گے؟ وہ تو کتابیں ہیں نا، ہر مذہب کی ایک کتاب ہے، تورات، بائبل۔ لیکن آپ انہیں تسلیم میں نہیں کرتے۔ مانتا، لیکن زیادہ تر لوگ تو مانتے ہیں نا، اور جو بھی اس میں لکھا ہے وہ اسی کے مطابق صحیح اور غلط کا معیار بناتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں سے اچھائی یا برائی سیکھتے ہیں۔ اچھائی یا برائی اصل کیا میں ہے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق کیا ہے؟ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، کسی کا دل توڑنا، اسے دکھ دینا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن کس معیار کی بنا پر، کس اصول کی بنا پر آپ اس عمل کو گناہ کہتے ہیں؟ میری اپنی زندگی کا یہی تجربہ ہے کہ جب میں کچھ غلط کرتا ہوں یا کسی کو دکھ دیتا ہوں تو میرے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں میرے اندر بہت تبدیلی آئی ہے۔ مجھے ان چیزوں کا تجربہ ہوا جن کی میں یہاں وضاحت نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا، مثلاً یہ تو آپ کی رائے ہوئی، اب میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بالکل مختلف رائے دے سکتا ہوں۔ مثلاً میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی کے ساتھ برائی کرنا اچھی بات ہے کیونکہ اس سے دوسرے انسان کو تجربہ ملتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہر کوئی اپنا مذہب نہیں بنا لے گا؟ تو پھر کس اصول کے تحت خالق ہم سے سوال کرے گا؟ کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں مختلف آراء ہیں۔
بہرحال لوگ مختلف مذاہب پر یقین رکھتے ہیں اور ہر کتاب دوسری سے مختلف ہے۔ لوگوں کی پرورش، کلچر اور ابتدائی رجحان مذہب کی بنیاد پر ہے۔ لیکن آپ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا۔ تو آپ انفرادی طور پر بتائیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لیکن خالق، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ ہی یہ کہہ دیا، اس کے ہر کام میں دانش مندی اور منطق ہے۔ صحیح اور غلط کا فرق بتاتے ہوئے آپ جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے خالق کو ہمیں جنت یا جہنم میں ڈالنا ہے۔ اسی لیے وہ لازمی طور پر ایک نبی اور الہامی کتاب بھیجتا ہے۔ اگر آپ گائیڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ گائیڈ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اپنے مقصد پر یقین رکھیں۔ اگر آپ واقعی کچھ صحیح کر رہے ہیں تو پھر یہ صحیح ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے، یہ آپ کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ سچے مومن ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور آپ اسے جان بوجھ کر کرتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی اس کا دکھ محسوس ہوگا۔ میرا مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ جہنم میں جل رہے ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف ایک انفرادی سوچ ہے۔ ہاں، یہ یہاں انفرادی کوئی اصول سوچ تو ہے۔ ہونے چاہیے۔ لیکن انفرادی سوچ ہونی چاہیے، ورنہ پھر ساری دنیا ایک جیسی ہو جائے گی۔ پھر تو یہاں صرف ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی ریاست ہوگی۔ اگر صحیح اور غلط کے لیے سب کے معیار ایک ہوں گے، صرف ایک ہی ہستی ہے جو اس نظام کو جانتی ہے، جو کہ خالق ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالی، خدا، آپ جو بھی کہیں، لوگوں نے اپنے لیے رہنمائی حاصل کی ہے۔ اس جگہ کے لیے گائیڈ کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال سے منطق اسی نقطے میں ہے۔ لوگوں کو عقل دے دی گئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن تو ہم اس کا تمیز مطلب ہے نہیں کہ آپ کر برباد سکتے۔ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر رابن ہوڈ، میرا تو خیال پھر ہے یہ کہ میں انصاف صحیح نہ اور ہوا۔ غلط میں تمیز کر سکتا اچھا، ہوں، رابن تو ہوڈ میں کی جنتی مثال ہوں۔ لیں، وہ صحیح تھا یا غلط؟ یہ تو اس دور پر ہے جس میں آپ زندہ ہیں۔ دیکھیے، مثلاً اس نے اگر امیروں آپ سے کہیں چھین یہ کر ٹھیک غریبوں ہے میں اور میں بانٹا۔ کہوں کہ ہر غلط بندے کو ہے۔ لازمی مرنا ہے۔ مثلاً اس زندگی میں کچھ لوگ بہت برے کام کرتے ہیں، تو اگر وہ مر بھی جائیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، نہ ہی میں خفا ہوں گا۔ پھر تو یہ نہیں قتل ہے۔ ہوگا۔ میں مثال کے قتل طور نہیں پر کرتا، اس یہ صرف معاملے میری میں رائے میرا ہے۔ خیال ہے، جب تک میں یہ نہ کروں، لیکن اگر ہم اسے اچھے عمل کے طور پر دیکھیں تو یہ کس قسم کا انداز ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ برا کرے گا۔ جن لوگوں کو اچھا کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو کیا وہ یہ ہمیشہ برا افراتفری ہی کا کرتے سبب ہیں۔ نہیں بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ خالق یہی چاہتے ہیں؟ خالق سمیت کسی کو بھی قوانین نہیں بنانے چاہیے۔ ایک دن ہر بندے کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ لیکن آپ نے کہا کہ لوگوں کو قتل کرنا ٹھیک ہے۔ اگر ہر کوئی اسی طرح بات کرے تو؟ یہ لوگوں کو قتل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ملنے کے بارے میں ہے، یعنی کسی دوسرے کی مداخلت کے بغیر اس کو کچھ ہو رہا ہے۔ میرا یہی مطلب ہے۔ یہ ایک ذاتی اندازہ ہے، جبکہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں آپ ایک چیز کو اچھا کہتے ہیں تو میں اسی کو برا کہہ سکتا ہوں، لیکن پھر ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوں گے، پھر یہاں کوئی مشترکہ بنیاد نہیں ہوگی۔ اور آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد ہم سب کو کہیں جانا ہے، تو پھر کوئی اصول تو ہونا چاہیے کہ جو لوگ اچھے کام کریں وہ وہاں جائیں گے اور جو لوگ برائی کریں گے وہ لوگ وہاں جائیں گے، ورنہ انفرادی اندازوں پر جنت اور جہنم کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو غیر منطقی بات ہے۔ اگر لوگ اچھے اور برے کا فیصلہ خود کریں تو پھر تو سب کہیں گے کہ ہم ہی ٹھیک تھے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو جنت میں رکھے گا۔ کیا میں غلط ہوں؟ ہر کوئی وہاں نہیں جائے گا، ہر کوئی جو یقین رکھے گا وہ وہاں جائے گا۔ لیکن وہ یہی سوچتے ہیں کہ انہوں نے اچھے کام کیے، لیکن شاید وہ وہاں نہ جا سکیں۔ تو میرے بھائی، یہاں کوئی اصول نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، کچھ اصول تو اس دنیا میں ہیں۔ ایک اچھے انسان کے طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے کچھ برا بتائیے۔ چلیں، یہی کوئی 50 چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اچھی ہیں یا بری۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں کا فیصلہ مشترک ہوگا۔ کم از کم 5-6 چیزوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں اس حوالے سے آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ کتاب جو بھیجی گئی تھی نازل ہوئی اور کسی نے نہیں لکھی؟ ایک نبی جس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس نے نہیں لکھا۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، اور یہ کہ وہ ہیرا پھیری کرنے والا شخص نہیں تھا۔ میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ قرآن کی سورۃ الروم میں ہے، یہ اس کی پہلی 4 آیات کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ یہ اسی طرح مزید بیان کرتی ہے۔ یہ بازنطینوں اور پارسیوں کے درمیان جنگ کے بارے میں ہے۔ رومیوں کو قریب ہی سرزمین میں شکست ہوئی، لیکن اس شکست کے بعد بھی 3 سے 9 سالوں میں وہ دوبارہ جنگ جیتیں گے۔ یہ وہ جنگ ہے جو کہ اس وقت ہوئی جب یہ آیات نازل ہو چکی تھیں۔ یہ تاریخ
تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے بازنطینوں کو اتنی بری شکست ہوئی کہ سب کو لگا کہ یہ سلطنت ختم ہو گئی، انہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا۔ ایسے وقت میں جب سب کی سوچ یہی تھی تو یہ آیات اتری 9 سالوں میں 3 سے 9 سالوں میں بازنطینی جیت جائیں گے، لہٰذا یہ مستقبل کے بارے میں ایک دعویٰ ہے۔ اور دیکھیں بھائی، جب 9 سالوں کے بعد دوبارہ جنگ چھڑی تو بازنطینوں نے پارسیوں کو شکست دی، وہ فاتح کہلائے۔ اگر کسی نے مستقبل کے بارے میں بالکل صحیح پیشن گوئی کی تو وہ وہی ہے جو کہ خالق کی طرف سے بھیجا گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن سچا ہے۔ میں کسی حد تک عیسائیت سے واقف ہوں، مجھے اسلام کا بھی پتہ ہے۔ میں چرچ گیا، وہاں موم بتی جلائی، میں مسجد گیا، وہاں نماز بھی پڑھی۔ یہ سب ہر کسی کے عقیدے کے مطابق عبادتیں ہیں۔ میں بتاتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں مسجد گیا اور وہاں دعا مانگی، میں نے اس کا تجربہ کیا، لیکن میں نے خدا سے باتیں کی۔ آپ سمجھے میرا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کیے گئے بندوں کا احترام کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے لیے اس کی عبادت کا یہی طریقہ ہے۔ لیکن بھائی، آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، اس لیے میں آپ کے آخری سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ آپ یہ سے گفتگو بعض اچھی اوقات رہی۔ پریشان کن بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب بحث میں نارمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہو اور آپ ان کے بارے میں ریسرچ اور مزید سوال کرنا چاہیں تو میرے ان 3 سوالوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ خالق کا ہر عمل دانشمندانہ ہوتا ہے، نمائش میں گائیڈ بھیجنا، روشنی بھیجنا، اور جیسا کہ میں نے کہا جنت اور جہنم کی موجودگی، اور ایک انصاف پسند خالق کی بات کرنا جو ہمیں کچھ اصول بتاتا ہے، ایک کتاب اور گائیڈ کی موجودگی تاکہ ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ ان سب کے بارے میں سوچیں۔ ہم نے قرآن کی آیات کی بات کی، ہم قرآن کی درجنوں آیات کی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ جب چاہیں میں آپ کو جواب دینے کو تیار ہوں۔ آپ نے مجھے کافی دیر تک روک لیا جب سے آپ مجھے ملے ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو یہاں لوگ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہوگی۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ آئے، ہم واقعی مشکل سے 2-4 تھے۔ مجھے خوشی ہوئی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرے لیے یہ بہت اچھا تجربہ تھا، میرا پہلا یوٹیوب انٹرویو۔ چلیں پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔